یہ جواب دے کہ اس بگ بینگ کو شروع کس نے کیا سے لے کر سب سیلولر یونٹس تک یہ پورا سسٹم خود بخود کیسے چلا. لوگ آج کل نام دیتے ہیں کو انسیڈنس. دیر از نو گاڈ, دیر از نو مورالٹی. یہ اس کا ایک بہت فلسفیانہ سے بڑی دلیل ہے کہ گاڈ ایگزسٹ. 1400 سال پہلے اس نے پوری دنیا کو چیلنج دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, کیا خدا موجود ہے یا نہیں. آپ کو میں خدا کی موجودگی کے دلائل 6 دلائل دوں گا, اور خدا موجود ہے میں اس کا ایک مثال دوں گا. اور مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کتاب لائی جاتی ہے. آپ کے سامنے ایک مثال طور پہ یہ کتاب لائی گئی آپ کے سامنے, اور یہ کتاب علم سے بھری ہوئی ہے, انفارمیٹیو ہے, نالجبل ہے, اور دانائی سے بھری ہوئی ہے. تو کیا لوگ کہیں گے کہ مطلب یہ جو کتاب آپ کے سامنے آئی ہے اور اتنی دانائی اور علمی ہے اور انفارمیٹیو ہے, کیا یہ کاغذ اس میں خود لگے ہیں؟ کیا اس پہ جو لکھائی ہوئی حرف ہیں وہ خود آئے ہیں, اس پہ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں. ایک عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ یہ کتاب کسی خاص علم اور دانا آتھر نے لکھی ہے, کیونکہ یہ خود اپنے آپ سے وجود میں نہیں آ سکتی. تو اسی کی مثال, اور کسی خاص آدمی نے لکھا ہے جو خود دانا ہے اور علم اس کے پاس بہت ہے. اسی طرح یہ کائنات, یہ یونیورس ایک عظیم کتاب کی طرح ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اور یہ زمین اس میں اس کاغذ کی طرح ہے, اور یہ جو پہاڑ ہے یہ اس میں حروف کی طرح ہے, یعنی لفظوں کی طرح ہے. اور یہ جو اس میں ہم نے بات کی سمندر جو ہے اس دنیا میں, اس کائنات میں جو سمندر ہے وہ روشنی کی طرح ہے, یعنی وہ اس کتاب کو روشنائی دیتا ہے. اچھا, تو یہ کائنات ایک عظیم کتاب ہے, اور اس عظیم کتاب کو لکھنے والا, اس کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے, اور انسان ہی اس کتاب میں تخلیق کی گئی ہے, ہی اسی کا تخلیق کیا گیا ہے. اور اسی اللہ رب العزت نے اس پوری کتاب کو, اس پوری نظام کو تخلیق کیا ہے. تو ابھی ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جس طرح ہم نے یہ کہا, ایک عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ یہ کتاب خود بخود نہیں آئی بلکہ کسی نے لکھی ہوگی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں, اس زمین میں, اس آسمان میں کچھ تو ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. جس طرح ہم نے کہا یہ اس کتاب کو صرف وہی لوگ کہیں گے کہ یہ ایک کسی نے لکھا ہے جو عقل مند ہوگا. اس طرح جو یقین رکھنے والے ہوں گے وہی کہیں گے کہ اس زمین کو, اس زمین کی اس ہستی کو, اس پورے کاری نظام کو, اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے. اور ابھی اس کے میں کچھ دلائل پیش کروں گا. سب سے پہلے ہم شروعات ہی لیتے ہیں یونیورس سے. یونیورس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ میں 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل, کیا بلا نہیں تم دیکھتی الى الابل. اور پھر فرمایا کیف خلقت, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا بلا نہیں تم دیکھتے اونٹ کو کہ کس طرح میں نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پوری یونیورس میں ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی گواہی دیتا ہے. اونٹ, میں نے ایک مثال لی, اونٹ کو صرف دیکھے کتنا ملٹی کمپلیکس ہے, کہ اس میں پانی کا الگ سٹور جگہ ہے, اور اللہ نے اسے بنایا ہے, اور خاص کر پھر وہ ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم کو سمجھنے وہ دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. اور اکثر ایتھیسٹ لوگ پوچھتے ہیں کہ بگ بینگ, پوچھتے ہیں کہ یونیورس کہاں سے شروع ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے شروع ہوا. تو میرا سوال یہ ہے کہ بگ بینگ کو کس نے شروع کیا. اور بگ بینگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 21 اور ورس نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر کے بگ بینگ کی پوری وضاحت کی ہے. سورہ انبیاء میں 30 نمبر ورس پوری وضاحت ہوئی ہے اس ورس میں, اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. مجھے صرف یہ جواب دے کہ اس بگ بینگ کو شروع کس نے کیا. اور یہ میں آج کل کے کہتا ہوں, جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کہ آپ ایک آیت لے آؤ. obviously کریٹر نے,
لیکن اگر ایتھیسٹ سے ہم پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. خود آ کر کچھ بڑا ہو گیا کچھ. تو وہ کہیں گے کہ خود. لیکن ہم نے کیا بولا؟ وفی الارض آیۃ للموقنین، کہ اس زمین میں نشانیاں عقل رکھنے کے لیے. اسی طرح اور یہ ایتھیسٹ مطالعہ نہیں کرتے. میرا ان سے یہی مطلب وہ ہے کہ التجا ہے کہ آپ مطالعہ کریں. اس طرح پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مون کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ اس کی اپنی روشنی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہا ہے کہ چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائے. خیر یہ ایک دلیل ہو گئی جو ہم مانتے ہیں کہ ایک دلیل ہوئی قدرت، یعنی یونیورس میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی گواہی دیتی ہے. دوسرے دلیل جو ہے وہ ہے ہیومن نیچر، انسانی فطرت. اور انسانی فطرت کیسی گواہی دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات ورس نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں میں دیکھو، یعنی اپنی نفس میں دیکھو، اس میں نشانی ہے. افلا تبصرون، لیکن تم لوگ نہیں دیکھتے. یہاں دیکھنے سے مراد لیکن تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے. ہماری انسانی جسم میں خاص کر پورے جسم، لیکن خاص کر پھر دل و دماغ میں اگر ہم بات کریں تو کتنی پیچیدگی ہے، کتنا کمپلیکس ہے. ایک مائکرو مالیکیول سے لے کر ایک مونومر سے لے کر ایک میکرو مالیکیول تک یعنی پولیمر تک، پورا سیل سے لے کر سب سیلولر یونٹس تک، یہ پورا سسٹم خود بخود کیسے چلا اور اتنا کامیاب؟ لوگ آج کل نام دیتے ہیں کو انسیڈنس. یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری کم عقلی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ کو انسیڈنس تو البتہ کوئی نہیں کہتا آج کل کے دور میں، سب مانتے ہیں. اور اسی حوالے سے ولیمز وورتھ نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیا تھا کہ نیچر از دا ایویڈنس آف گاڈ. میں نے کہا گاڈ، نیچر از دا ایویڈنس آف گاڈ. اس نے پھر اس کی وضاحت کی کہ اگر ہم انسان کو دیکھیں، قدرت دیکھیں، یہ اتنے کمپلیکس سسٹم کو ایک فریم ورک دینا امپاسبل ہے. تو یہ دوسری دلیل کیا ہے؟ انسانی فطرت. اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی نفسوں میں دیکھو، اپنی جان میں دیکھو، اس میں نشانی ہے لیکن تم نہیں دیکھتے. اسی طرح اگر ہم تیسرے نمبر پہ آئے، تیسری نمبر پہ جو دلیل میرے ذہن و گمان میں ہے وہ ہے موریلٹی. موریلٹی اس حوالے سے، موریلٹی کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات. اور اس حوالے سے میرا بہت ٹف سٹانس ہے کہ the existence of morality is impossible without the existence of God. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اخلاقیات کا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ مطلب اخلاقیات سے یہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کا کنسیپٹ، کہ نیکی کرو، بدی سے دور رہو. تو نیکی اور بدی یعنی اخلاقیات کا کنسیپٹ اگر خالق نہیں ہوتا، لیٹ سپوز if there was no God then there would be no اخلاقیات، there would be no morality. تو آپ مجھے بتائے جب morality نہیں ہے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ یہ تو وہی اللہ ذات ہے، یہ وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے اللہ رب العزت، جس نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر خالق نہیں ہوتا تو morality نہیں ہوتی. اور آج سائنس کہتی ہے کہ morality کے بغیر زندگی پاسبل نہیں. اور morality ہمیں کون بتاتا ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اس کا میں آپ کو فلسافیکل ریزن بھی دیتا ہوں، فلسافیکل میں آپ کو پروف کرتا ہوں. اور فلسافیکل ایویڈنس یہ ہے کہ اگر گاڈ نہیں ہے، سمپل بات ہے، وہی بات ہم نے جو کی، اگر گاڈ نہیں ہے، morality نہیں. if there is no God there is no morality. یہ اس کا ایک بہت فلسفیانہ پروف ہے جو قرآن میں بھی اس کو بیان کیا ہے مختلف جگہوں میں. اس کے بعد چوتھی دلیل میں دوں گا تو وہ ہے ایکسیپٹنس آف پریئرس. ایتھیسٹ لوگ اس کو بھی ہنسی سمجھیں گے اور ہنسی مذاق کریں گے کہ دعا کیسی دلیل ہے خدا کی. آج لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بولو بھائی کیوں؟ ان کا ایمان ہے کہ کوئی ہے، اور ہے بھی کوئی جو قبول کرنے والے. ان کی دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ایمان ہے اور اصل میں ہے کہ وہ قبول کرنے والا ہے. ابھی یہ تو ان کو پتہ نہیں چلتا لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرا رب فرماتا ہے، اللہ اکبر، تیرا رب فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے پکارو، تیرا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تیرا دعا قبول کرنے والا ہوں۔ جب اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے تو یہ ہمارے لیے لاجیکل ہوا، لیکن ایتھیسٹ کے پاس تو علم نہیں ہے، ان کا تو مطالعہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایکسیپٹنس آف پریئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد 5th نمبر جو دلیل میں دوں گا وہ ہے میریکل آف قرآن، اللہ اکبر۔ اور میریکل آف قرآن یہ ہے، اور یہ میں آج کل کے کہتا ہوں، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کہ آپ ایک آیت لے آؤ، آپ ایک حرف لے آؤ قرآن مجید کی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں کہا ہے، سورۃ البقرہ 23 نمبر آیت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لے آؤ کوئی صورت اس کی جیسی، اور پھر آخر میں کہا اگر تم سچے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی صورت میں۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ گاڈ ایگزسٹ۔ 1400 سال پہلے اس نے پوری دنیا کو چیلنج دیا کہ اگر ہے کوئی آپ میں سچا جو باتیں کرنے والے ہو تم تو لے آؤ۔ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے ہیں، there is no logical proof with them، سائنٹیفک بھی نہیں ہے، اور اگر سائنٹیفک ہے بھی تو وہ اپنا بناتے ہیں اور خود پیش کرتے ہیں، سینس نہیں بنا۔ اس کے بعد چھٹا اور لاسٹ میں ایویڈنس دوں گا وہ ہے کاسمک سیکوینس، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کائنات کی ترتیب۔ اور اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں گے کہ کیسا اللہ اکبر، ایک سبحان اللہ، ایک بہترین نظام بنایا۔ سورج اپنے مطلب وہ فیز میں گھوم رہا ہے، پانی کو جو پھیلایا ہوا ہے تو پانی جہاں بھی جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، مطلب ہر جاندار اس سے زندہ رہتا ہے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ ہے، قدرت کا نظام ہے، چلتا ہے، اور پھر انسان کے دماغ میں ملین آف نیورونز ہیں، اور اتنے کمپلیکس ملین آف نیورونز ہیں، تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں فرمایا ہے کہ کیونکہ اللہ کیا ہے، بہترین کارساز ہے۔ تو یہ بھی بہت ایک بڑا مطلب ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے، اور اکثر میں ان سب مثالوں کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دکان ہے، اور اسے میں مثال طور پر میں نام دیتا ہوں نو ون، اس میں کوئی نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ کو وہ چیز کیسی مل سکتی ہے جب اس میں کوئی ہے نہیں، کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور البتہ اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور خیر ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا کسی نے بنا بھی لیا اس کے لیے، تو چلائے گا کون اس کے لیے؟ ہاں۔ یا لیٹ سپوز دوسری مثال لیتے ہیں، آپ کسی مکان کو لینے جاتے ہیں، لیکن اس مکان کا کوئی مالک نہیں ہے، کس سے مکان لوگے؟ اور اس دنیا میں تو ہم ٹیمپرری آئے ہیں، اس کی مثال ایک مکان کی ہے، ہم ٹیمپرری آئے ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ اس مکان کا خیال رکھو، اور اس مکان میں تم رہ رہے ہو تو اپنے آپ کا بھی خیال رکھو، اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد اگر تم نے اس کی صحیح مطلب دیکھ بھال کی تو تم جنت میں جاؤ گے، اگر نہیں کی تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو صرف یہی باتیں مجھے اپنی سامعین سے جو سننے والے ہیں ان سے کرنی ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ علم کی طرف آئے، حقیقت کی طرف آئے، قرآن کو پڑھے، اور خاص کر کے ایسی موضوع پر بات نہ کرے جس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی علم نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ بات کریں تو اس حوالے سے علم حاصل کریں، اور خاص کر اسلامک پرسپیکٹیو آف ویو عموماً دیکھیں، کیونکہ اسلام مکمل ہے۔ اسلام واحد ایک ایسا دین ہے، ایسا سسٹم ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے کہ اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف۔ تو آئیے اور اسلام کو پڑھے اور اسلام سے سیکھے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔